बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब स्पीकर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया। यकीनन पाकिस्तानी एज़ अ कौम हमारे लिए बड़ी आज अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत इज़्ज़त बख्शी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के सदर, पाकिस्तान के सिपह सालार, फील्ड मार्शल साहब, पाकिस्तान की तमाम पार्लियामेंट, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, और तमाम अवाम और सरकारी अफसरान और तमाम गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और तमाम इलेक्टेड नुमाइंदे जो ऑफिशियल्स हैं, सारे सबकी एक टीम वर्क की वजह से आज पाकिस्तान को ये इज्जत मिली है। कोई भी वाक़या, कोई इवेंट हमें बहुत कुछ सिखाता है, और मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के साथ साथ हमें इस पूरे एपिसोड को एज अ केस स्टडी अपने सामने रखना चाहिए। बहुत बड़ा वाक़या पेश आया है पिछले 40 दिनों में इस दुनिया पे और हमारे इस रीजन पे। पहली बात ये कि ये दुनिया का आखिरी वाक़या नहीं है। हो सकता है कि हमें इस तरह के चैलेंजेस और इस तरह की सिचुएशन हमें आइंदा भी देखनी पड़े। चंद गुजारिशात, सब चंद चीज़ें अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से पाकिस्तान के लोगों के साथ, पाकिस्तान की इस पार्लियामेंट के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि हमें इस तरह के मामलात में, इस तरह की सिचुएशन में हमें रियासत पे, हुकूमत पे, रियासती इदारों पे, उस वक्त के डील करने वाले लोगों पे ट्रस्ट करना चाहिए। अगर मुल्क में इस तरह की क्राइसिस है, जो लोग हेल्प ऑफ अफेयर में बैठे हुए हैं, जिनके पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है सारी, जो इन मसाइल को डील कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर ट्रस्ट किए बगैर या उनके ऊपर ट्रस्ट ना करते हुए हम खुदा ना खास्ता अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए अपनी महदूद मालूमात के ऊपर हम अपने नैरेटिव्स बनाएं या अपना एजेंडा तश्कील दें, तो मैं समझता हूं कि ऐसे अमल से मुल्क को नुकसान पहुंचने का खदशा हो सकता है। पाकिस्तान आज अगर इस सक्सेस को एंजॉय कर रहा है, हम अगर शुक्र अदा कर रहे हैं, तो उसका नतीजा यही है, उसकी रीजनिंग यही है कि मुल्क के लोगों ने, सियासी पार्टीज ने और तमाम मकतब फिक्र के लोगों ने रियासत पे, हुकूमत पे ट्रस्ट किया और उनको उनका काम करने दिया। वरना खुदा ना खास्ता अगर हर तबका फिक्र अपने हिसाब से अपनी बात करता और क्योस होता, तो आज हम इस नतीजे पे नहीं पहुंचते। तो कौम को बहुत मुबारकबाद के कौम ने इस पूरे क्राइसिस में एक जुबान होकर जो है वो इस सारे मामले पे रियासत पर भरोसा किया, रियासत के चलाने वालों पर भरोसा किया। दूसरी बात जनाब स्पीकर साहब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं और इस सारे एपिसोड को सामने रखते हुए, हमें एक्सटर्नल महाज पे बड़ी फतह हो गई है। आज पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि शायद अपनी इंसेप्शन से, अपने वजूद से लेकर आज तक पाकिस्तान को एक्सटर्नली ये पजीराई नहीं मिली, वो पजीराई नहीं मिली जो आज पाकिस्तान को मिली हुई है कि पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन उसकी पजीराई शायद इतनी यूनिवर्सल नहीं थी। आज जो पाकिस्तान की पजीराई है वो अपनी तमाम हुदूद को क्रॉस करके तमाम कौमों पे, तमाम ममालिक पे और तमाम दुनिया पर वो आया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक्सटर्नल महाज पे हमने बहुत गेन कर लिया, लेकिन इस कामयाबी को संभालने की जरूरत है। और कामयाबी को संभालने से मुराद ये है कि हमें अपने इंटरनल महाज पे, अपने हाउस को, अपने घर को हमने ऑर्डर में लेकर आना है। और सर, हमने देख लिया अभी ईरान में कि ईरान के लोगों ने, ईरानी कौम ने एक कौम होने का सबूत दिया है। इस क्राइसिस में
وہ ایک قوم بن کر ایک قوم تھے اور ایک قوم ہونے کا انہوں نے ثبوت دیا. بہت اچھی بات کی گئی. میں اپوزیشن لیڈر کو, اپوزیشن پارٹی کو, اور اس طرف سے جو جیسچر دیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے, میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. MQM اس کی تائید کرتی ہے. ہم اپنی جانب سے اس کو بہت خوش آئند, بہت اچھا ایک جیسچر سمجھتے ہیں. اس کو سسٹین کرنا چاہیے. ان لمحات کو, ان فیلنگز کو ختم نہیں ہو جانا چاہیے اس ایپیسوڈ کے ختم ہونے کے بعد, کیونکہ یہ دنیا بڑی ڈائنامک ہے. ایک واقعہ دوسرے واقعے کو ختم کر دیتا ہے. آج کل دنیا میں کوئی اور واقعات ہو جائیں گے, کچھ اور ایونٹس ہو جائیں گے, ہم ان چیزوں کو بھول جائیں گے. میری صرف یہ گزارش ہے سر کہ جو ہم نے ایران میں دیکھا کہ ایرانی قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح یک زبان ہو کر ایک قوم بن کر اس کرائسس میں انہوں نے اپنا جیسچر پیش کیا. پاکستان میں ہمیں جو آج کرائسس ہے وہ ہمارے پاس سینس آف اونرشپ لوگوں کے اندر اس کی کمی ہے. ایز اے قوم ہمارے اندر سینس آف اونرشپ نہیں ہے, اور وہ سینس آف اونرشپ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے سینس آف پارٹیسپیشن نہیں دی ہے. ہم نے اس اسٹرکچر جو ہمارے پاس گورنمنٹ چلانے کا جو اسٹرکچر ہے وہ بہت اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ ہے, اور اس اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ میں چونکہ ہم سینس آف پارٹیسپیشن گراس روٹ لیول تک نہیں دے رہے تو ہمارے ہاں سینس آف اونرشپ کی کمی لگتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ ہمیں اس ایکسٹرنل گین کو جو چیز کنٹینیو کرے گی وہ ہماری انٹرنل سینس آف اونرشپ ہے, اور وہ سینس آف اونرشپ تقریروں سے اور مباحثوں سے نہیں آئے گی. ہمیں اپنے گورنمنٹ کے اسٹرکچر کو, گورنمنٹ کے طرز عمل کو تمام گراس روٹ لیول تک لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن دینی چاہیے, دینی پڑے گی. جب جا کر سینس آف اونرشپ اس پاکستان میں آئے گا, جب جا کر کسی کرائسس میں ہر گلی, ہر کونا, ہر تحصیل اون ہو رہا ہوگا. کوئی خدا نہ خواستہ کرائسس نہیں ہوگا. ہم نے ایران میں دیکھا کہ انہوں نے اپنی جنگ ڈی سینٹرلائز کر دی. انہوں نے اس کرائسس کے موقع پر اپنی جنگ کو, ایک جنگی حکمت عملی کو بھی ڈی سینٹرلائز کر دیا ہے. انہوں نے اپنے تمام کمانڈرز کو جو کہ پروونشل لیول پہ تھے ان کو الاؤ کر دیا کہ آپ اپنی جو ہے وہ وار خود پک کریں اور خود چلیں. اور آج ہمارے ہاں پینے کے پانی کو بھی ہم سینٹرلائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں. آج ہمارے ہاں کچرا اٹھانے کا نظام بھی سینٹرلائز ہے. آج ہماری دواؤں کو اسپتال چلانے کا نظام سینٹرلائز ہے. آج ہماری سڑکیں بنانے کا نظام, یہ وہ سیوک فیسلٹیز ہیں. خدا نخواستہ کسی ایڈونچرزم میں, کسی کرائسس میں اگر آ گیا یہ کوئی خدا نخواستہ کرائسس, تو ہمارے ہاں آج یہ پورے ملک کا نظام اور ویلتھ اور پاور ایک وزیر اعظم 4 وزرائے اعلیٰ کے پاس ہے. اس سے نیچے ڈیوالو نہیں ہوا, اس سے نیچے سینس آف پارٹیسپیشن نہیں ہے. تو ہمیں اس کرائسس سے سیکھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی مشکل وقت آ گیا پاکستان کے اوپر, تو ہمیں ہماری جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کو پورا کام کرتے ہوئے دکھنا چاہیے. کیونکہ فوج کا کام ہے جنگ لڑنا. فوج پھر پانی نہیں دے سکتی, فوج پھر کچرا نہیں اٹھا سکتی, فوج پھر ہسپتال نہیں چلا سکتی. ہمیں اپنے گورنمنٹ کے اسٹرکچر کے نظام کو ہمیں ڈی سینٹرلائز کرنا. ہم نے ایران میں دیکھا کہ جنگ ہو رہی تھی, بمباری ہو رہی تھی, سول ادارے اپنا کام کر رہے تھے, پانی لوگوں کو پہنچ رہا تھا, کچرا اٹھ رہا تھا, اور سڑکیں جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر پیش نہیں کر رہی تھی. ہمارے ہاں ہمیں اپنے انٹرنل اس نظام کو, ہو سکتا ہے کہ میری بات شاید جو ہے وہ بہت سارے ہمارے پروونشل گورنمنٹ چلانے والوں کو ٹھیک نہ لگے, لیکن میں اس کرائسس سے جو ہمیں لرن کرنا چاہیے جس سبق کو, وہ سبق یہ ہے کہ جنگی دور آنے کے بعد نہیں, بلکہ آنے کے بعد, یا یہ کرائسس آنے کے بعد نہیں, کرائسس سے پہلے ہمیں کرائسس کی تیاری کرنی چاہیے. ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر, اپنے گھر کو انٹرنلی ان آرڈر کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرنل بحث پہ جتنا عروج دے دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 7 ڈیکیڈ سے زیادہ کی تاریخ میں یہ عروج نہیں ملا. ہیڈس آف ٹو وزیر اعظم پاکستان, ہمارے فیلڈ مارشل, انہوں نے جس طرح سے خود کو پوری دنیا میں ایز اے لیڈر شو کیا ہے اور بردباری کا مظاہرہ کیا, انگیجمنٹ کی ہے. پھر ہماری فورن منسٹری نے جس طرح کام کیا ہے, آج پاکستان کو, پاکستانیوں کو عزت مل گئی ہے.
لیکن اس عزت کو برقرار رکھنا، اس کو آگے چلانا، میں سمجھتا ہوں سر خدا نہ خواستہ ہمارے ہاں کوئی انٹرنل کرائسس ہوا، کوئی بات ہوئی تو ہم شاید اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ تک سسٹین نہیں کر پائیں گے. ہمیں اس کرائسس سے سیکھ کر اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے. میں ایک دفعہ پھر پاکستانیوں کو، اس پارلیمنٹ کو، اپوزیشن لیڈر کو، پوری اپوزیشن کی پارٹی کو اور تمام پاکستانیوں کو اور خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان کو سر مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے، اپنی پارٹی کی جانب سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. پاکستان پائندہ باد.